بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شہیر اور شہربانوں نے شہرزاد کے معاملے کو دبانے کی کوشش کی اور فیصلہ کیا کہ اس بات کا گھر والوں کو علم نہیں ہونے دیں گے۔ آخر شہرزاد ایک دوشیزہ تھی، ایسی باتیں اگر کسی سے بھی کی جائیں تو عزت پر حرف ضرور آتا ہے، لہٰذا خاموشی اختیار کر لی گئی۔ ادھر شہرزاد بھی خاموش رہنے لگی، انہوں نے شادی کی کسی رسم میں بھی حصہ نہ لیا۔ چلتے چلتے نکاح کا دن آن پہنچا۔ بادشاہ اور شہزادے شہیر بہت خوش تھے، آخر برسوں کے بعد ایک عورت اس حویلی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ مہمانوں کا تانا بانا بن چکا تھا، ہر آنکھ اش اش کر اٹھی تھی۔ لال رنگ کی شیروانی میں شہیر قیامت ڈھا رہے تھے، سر پر حسین و جمیل تاج تھا جو سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا، ہیرے موتیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ اس کے پہلو میں دائیں جانب شہربانو دلہن بنے ان کے دل کی دھڑکنوں کو گرما رہی تھی، جھکی نظریں بچھی پلکیں شہیر کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ بیٹھے تو شہربانو کے ساتھ تھے مگر جذبات تو بہت آگے جا چکے تھے، دو جسم ایک جان ہو چکے تھے۔ بادشاہ کچھ فاصلے پر کھڑے مہمانوں سے بات چیت میں مصروف تھے۔ نکاح کی تقریب کچھ لمحوں بعد وقوع پذیر ہونی تھی۔ نکاح خواہ کو پورے عزت و اکرام کے ساتھ شاہی نشست پر جگہ دی جا چکی تھی۔ تقریب میں سبھی جمع تھے سوائے شہرزاد کے۔ شہزادے شہیر اور شہربانو کو فی الوقت اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ دونوں اپنی نئی شروع ہونے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے، ایک دوسرے کو کن اکھیوں سے دیکھتے اور پھر دھیرے دھیرے سے نظریں چلا لیتے، لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی۔ اتنے میں بادشاہ ذرا قریب ہوئے۔ نکاح کی تقریب شروع کی جائے، انہوں نے نکاح خواہ سے کہا تھا۔ نکاح خواہ نے کاغذ کے صفحات الٹ پلٹ کیے اور کچھ لکھنے لگا۔ ٹھہریے۔ تبھی شہیر اور شہربانو کی مخالف سمت سے شہربانو شہرزاد نمودار ہوئی، جس کی سب کی توجہ شہرزاد کی طرف مبذول ہوئی۔ اس کے خاتوں میں ایک تیر کمان تھا جسے وہ نشانہ شہربانو کو باندھے ہوئے تھی۔ شہرزاد، یہ کیا حرکت ہے؟ شہرزاد کے والد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آگے بڑھے۔ وہیں رک جائیے، آپ سب آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے کچھ انہونی ہو جائے۔ وہ کرہت لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ شہیر اور شہربانو بھی اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے، دونوں کے اسان ہتا ہو چکے تھے، دونوں یکٹک شہرزاد کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ شہربانو کے والد بھی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے۔ شہرزاد، یہ کیا حرکت ہے؟ اس بار شہربانو نے اپنے لب ہلائے تھے۔ خاموش، آپ تو بالکل خاموش رہیے۔ بولیے شہیر، آپ ہم سے نکاح کریں گے یا نہیں؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ شہرزاد کی یہ الفاظ سن کر سب کو زبردست دھچکا لگا تھا۔ شہرزاد، ایک بار پھر اس کے والد جھنجھلا کر بولے تھے۔ شہیر، جلدی سے بتائیے، آپ ہم سے نکاح کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں انتہا کی شفافیت تھی۔ ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں، ہماری زندگی شہربانو سے شروع ہوئی اور شہربانو پر ختم۔ ہم شہربانو کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایک بار پھر شہیر نے سپاٹ لہجے میں کہا، جس پر شہرزاد کا لہجہ جرحانہ تھا۔ ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نہ ہوئے تو کسی اور کے بھی نہیں ہو سکتے۔ اس نے اپنا نشانہ تبدیل کیا اور شہزادے شہیر پر نشانہ باندھ لیا۔ اگلے ہی لمحے تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بادشاہ چلائے، سب کی آنکھیں دیکھتی رہ گئی۔ بادشاہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، لیکن خدا کو کرنا کچھ اور ہی تھا۔ عین اسی وقت شہربانو شہیر کے سامنے موجود ہوئی اور محبت کا حق ادا کر دیا۔ شہزادے شہیر کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ ان کی آنکھوں کے سامنے شہربانو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے لگی۔ شہربانو، اس نے شہربانو کو اپنی باہوں میں تھام لیا اور شہربانو نے اپنی آخری سانسیں شہیر کی باہوں میں لی۔ شہربانو کے آخری الفاظ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہیر کی سماعت کا حصہ بن گئے۔
یہ کیا کیا آپ نے شہر بانو؟ کیا کیا یہ آپ نے؟ ہماری محبت کو اپنے سر کیوں لے لیا؟ وہ گلوگر لہجے میں کہہ رہے تھے۔ آپ تو ہماری زندگی ہیں شہیر، آپ کی خاطر اگر ہمیں 1000 جانیں بھی قربان کرنا پڑتی تو ہم اس سے بھی دریغ نہ کرتے۔ اگر خدا ہمیں 1000 بار زندگی بخشے اور 1000 بار آپ کی جان بچاتے ہوئے موت کو اپنے سر لینا پڑے تو ہم تب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آواز لڑکھڑائی اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے مزید کہا، اور ہمیں بڑی خوشی ہے شہیر کہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس آپ کی باہوں میں لے رہے ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہتے ہی شہر بانو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لی اور شہیر کچھ بھی نہ کر سکے سوائے بے بسی کے ساتھ شہر بانو کی لاش کو اپنے سینے سے لگانے سے۔ بادشاہ کے کہنے پر شہرزاد کو حراست میں لے لیا گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، شہزادے شہیر کو پکارتی رہی، شہیر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کسی نے اس کے الفاظ پر کان نہ دھرے۔ سب کو شہر بانو کے جانے کا بہت غم تھا۔ ہنستی مسکراتی نئی زندگی کی طرف قدم اٹھاتی یہ شاہانہ تقریب ماتم قدے میں تبدیل ہو گئی۔ جن ہاتھوں سے شہر بانو کو اٹھا کر خوابگاہ میں لے جانے کے سپنے شہیر کی آنکھوں نے دیکھے تھے، اب انہی ہاتھوں سے وہ اس کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا۔ شہر بانو کی موت نے شہزادے شہیر کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ کانچ کی کرچیوں کی طرح بکھر چکا تھا۔ جاگتے ضرور تھے مگر دیکھتے نہیں تھے، سوتے تھے تو کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے۔ ہر لمحہ وہ فقط شہر بانو کے بارے میں سوچتے، ان کے آخری لفظوں کو ذہن کی دنیا میں دہراتے۔ شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے آج کسی بھی زاویے سے شہزادے نہیں لگ رہے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر فکر مند تھے۔ انہوں نے شہزادے شہیر سے نئی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کے سلسلے میں بات کی تو شہیر کے الفاظ نے ان کی خواہش کو زبان پر بھی آنے نہ دیا۔ ابا حضور، اگر آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم شہر بانو کو بھول جائیں تو ایسا قطعاً ممکن نہیں۔ شہر بانو ہمارے جسم میں روح کی طرح ہے۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں اس دل میں شہر بانو کے علاوہ کوئی بھی نہیں بستا۔ وہ جنون کی حد تک شہر بانو سے محبت کرنے لگے تھے۔ ان کی محبت کے بعد بھی شہر بانو کے لیے ان کے دل میں محبت کم نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنی خوابگاہ میں تمام دستورات کا داخلہ ممنوع کر دے دیا۔ زندگی ہر لمحہ سسکتی رہی، دم توڑتی رہی۔ پھر ایک رات ایسی آئی جس نے اس شاہی خاندان کی قسمت کو بدل دیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس رات شہیر معمول کے مطابق بالکنی میں کھڑے چاند کو تک رہے تھے۔ چاند بھی خاموشی سے انہیں اپنا حال دل سنا رہا تھا۔ خوابگاہ میں ہر سو مشعلیں روشن تھی جن سے پوری خوابگاہ جگمگا رہا تھا۔ بادشاہ اس رات کسی شاہی تقریب میں شرکت کرنے قریبی ریاست گئے تھے۔ معمول کے مطابق رات کے وقت دربان کم تھے۔ کاش آپ اس چاندنی رات میں ہمارے ساتھ ہوتی شہر بانو۔ شہیر کے لفظوں میں جنبش پیدا ہوئی۔ شہر بانو نہیں ہے تو کیا ہوا شہیر، ہم ہیں نا آپ کے پاس؟ عقب سے آواز آئی تھی۔ شہزادے شہیر نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہاں شہرزاد کھڑی تھی۔ شہرزاد، آپ یہاں؟ آپ تو… وہ اس کو وہاں دیکھ کر سخت لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ ہاں جی، ہم قید خانے میں تھے، یہی کہنے والے تھے نا آپ؟ لیکن شہیر آپ بھول گئے، محبت کرنے والوں کو داخل زندان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تمام حدوں کو عبور کر کے منزل مل ہی جایا کرتی ہے۔ ہم نے بھی ہر حد کو عبور کر ڈالا اور دیکھیے اب آپ کے پاس ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے شہیر کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ لیکن ہمیں آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، چلی جائیے یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں دربان کو بلانا پڑے۔ اور آپ کو دوبارہ کرہت لہجے میں کہتے ہوئے شہزادے شہیر نے اپنی گردن پھیر لی۔ وہ اس وجود کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے جنہوں نے ان کی محبت کی جان لی تھی۔ لیکن ہم تو دوبارہ قید ہونے ہی آئے ہیں، آپ کے دل میں قید ہونے۔ وہ بے حیائی کے ساتھ شہیر کی پشت سے جا لگی۔ شہرزاد، وہ چلائے اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر گرفت پیچھے سے اتنی مضبوط تھی کہ وہ چھڑوا نہ سکے۔ ہاتھ وہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے، ایسا کرنا ان کی تربیت کے خلاف تھا۔ ہم سے اپنا ناپاک وجود ہٹائیے، یہ وجود ناپاک نہیں ہے شہیر، اس وجود میں فقط آپ کے لیے محبت ہے، فقط محبت۔ بس ایک بار آپ اس وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر تو دیکھیے گا آپ ہر شے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ہم اتنی محبت کریں سے آپ کے کہ آپ کو تمام محبتیں بھول جائیں گی۔
وہ بے شرمی کی تمام حدوں کو پار کر چکی تھی۔ شہیر نے ایک جھٹکے سے اسے دھکیلنا چاہا مگر خود کا پاؤں پھسلا اور بستر پر جا گرے۔ دیکھا شہیر، قسمت بھی ہم پر مہربان ہے، آپ کے وجود کو خود ہمیں سونپ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے شہیر پر جھکنا چاہا مگر وہ مزاحمت کرتے رہے۔ پیچھے ہٹیے، ہمارے وجود پر فقط شہر بانوں کا حق ہے، ہمیں چھونے کا حق شہر بانوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ وہ کہتے رہے اور شہرزاد کے ناپاک عزائم سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی مزاحمت میں ہاتھ ایک مشعل سے جا لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادے شہیر کے پورے بستر کو وہ آگ اپنے حصار میں لے گئی۔ آگ کو دیکھتے ہی شہرزاد پیچھے ہٹ گئی جبکہ شہیر کا پورا وجود اسی آگ کے انگاروں میں دہکنے لگا۔ شہیر، باہر آئیے، شہرزاد چلا چلا کر مدد کے لیے پکارتی رہی۔ نہیں شہرزاد، آپ نے ہم سے ہمارے جینے کی تمنا چھین لی۔ ہم کل بھی شہر بانوں کے تھے، آج بھی شہر بانوں کے ہیں اور کل بھی شہر بانوں کے ہی رہیں گے۔ آپ ہمیں نہ تو شہر بانوں کی زندگی میں اپنا بنا سکی اور نہ شہر بانوں کے بعد۔ ہم اپنی جان دے دیں گے مگر شہر بانوں کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ ہمارے وجود پر فقط شہر بانوں کا حق ہے، فقط شہر بانوں کا۔ دربان حاضر ہوئے، دہکتی آگ کو دیکھ کر پانی کے لیے دوڑے مگر تب تک آگ بے قابو ہو چکی تھی۔ خدا کے لیے کوئی تو بچائیے شہیر کو، وہ بلک بلک کر شہیر کی زندگی کے لیے مدد پکارتی رہی۔ جبکہ شہزادے شہیر مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے اسی بستر پر اپنی باہیں پھیلائے اپنی شہر بانوں کے پاس چلے گئے۔ پورے جسم کو آگ نے جلا کر خاکسار کر دیا اور شہرزاد کچھ نہ کر سکی۔ شہزادے شہیر کی اس ناگہانی موت پر پوری حویلی پر جیسے ماتم چھا گیا۔ بادشاہ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر ملی تو صدمے سے نڈھال ہو کر دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ شہرزاد بھی زیادہ دیر تک شہیر کی جدائی کو برداشت نہ کر سکی اور زہر پی کر اپنی جان گنوا دی۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے آج بھی وہ لمحے یاد کر کے اس کا غم تازہ ہو گیا ہو۔ وہ آلتی پالتی مار کر گردن جھکائے بیٹھا تھا جبکہ پوری فیملی ایک کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس درد بھری کہانی کو سن کر جیسے ان کا بھی جی بھر آیا ہو۔ تو پھر اس لڑکے کے جسم پر تو نے قبضہ کیوں کیا ہے؟ عامل نے کرہت لہجے میں کہا، کیونکہ یہ ہمارے شہیر ہیں، وہ ہمارے ہونے والے دوبارہ آئے ہیں، سمجھے تم؟ اس پر یاسر کے اندر سے زنانہ آواز آئی تھی۔ آواز اتنی درد بڑی تھی کہ عاصم نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جھوٹ، یہ شہیر نہیں، یہ یاسر ہے۔ چھوڑ دے اس کو ورنہ تجھے جلا کر خاک کر دوں گا۔ عامل نے روایتی جملہ کہا تھا، ہمیں کوئی جلا نہیں سکتا، کوئی ہمیں شہیر سے جدا نہیں کر سکتا، شہیر فقط ہمارے ہیں، ہم انہیں اپنا کر ہی رہیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک بار پھر عامل پر حملہ کرنا چاہا تھا لیکن اس نے اپنے عمل سے اسے بٹھا دیا۔ یہ عمل کافی دیر تک جاری رہا۔ یاسر کے اندر موجود شہر بانوں کی روح بار بار عامل پر حملہ کرنے کے لیے اٹھتی اور وہ اپنے عمل سے اسے کچھ لمحوں کے لیے شانت کر دیتا۔ سب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کرب کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، سسکیوں کی آواز فضا میں گونجتی رہی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے دونوں کی طاقتیں برابر ہوں، کوئی کسی پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تب یاسر نے دفعتاً پیچھے پلٹ کر فیملی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سب بری طرح سے چونکے تھے۔ بڑی بڑی سرخ آنکھیں یہ دیکھ کر عاصم بری طرح سے چیخا اور بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ یاسر کی نظریں عاصم کے پاؤں کی طرف تھی، اس کے لبوں پر ایک گھناؤنی مسکراہٹ ابھری تھی۔ عاصم مزید ڈر گیا اور اس کا پاؤں حصار سے باہر نکل آیا۔ بس اسی موقع کی تلاش میں تھی وہ آتما۔ عاصم کا پاؤں باہر نکلنا تھا۔ یاسر رک رفتاری کے ساتھ عاصم کے پاس پہنچ گیا اور کھینچ کر اسے حصار سے باہر نکال لیا۔ عاصم، نرگس چلائی تو عامل نے آنکھیں کھول کر کہا، اس عامل سے کہو کہ اپنا عمل بند کر دے ورنہ اس بچے کی زندگی لینے میں ہمیں وقت نہیں لگے گا۔ وہ عاصم کو گردن سے دبائے فضا میں بلند کیے ہوئے تھا، دم گھٹنے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا تھا۔ خدا کے لیے بند کر دے عمل، نرگس چلائی تو چاروں ناچار عامل کو اپنا عمل بند کرنا پڑا۔ سب حصار سے باہر نکل چکے تھے۔ سب لوگ کان کھول کر سن لو، شہیر فقط ہمارے ہیں، ہمارے علاوہ کسی نے بھی شہیر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آنن فانن اس نے بچے کو صوفے پر گرایا تو سب عاصم کی طرف دوڑے۔ اتنے میں ایک ہوا کا جھونکا یاسر کے جسم کو چھوتا ہوا چلا گیا۔ کشف نے دیکھا کہ اس کے منہ سے ایک دھواں نکلا اور وہ زمین پر آن گرا۔
جب یاسر کو کچھ ہوش آیا تب اس نے اپنے آپ کو صوفے پر لیٹا ہوا پایا۔ سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ عاصم بھی سہما سہما وہی نرگس کے ساتھ چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں ایک وحشت کا سما تھا۔ یاسر لوٹ آیا ہے یا پھر اب بھی شہربانوں نے اس کے جسم پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ عامل بابا نے جاتے جاتے ایک تعویذ یاسر کے بازو پر باندھ دیا اور کہا، جب تک یہ تعویذ اس کے بازو پر ہے تب تک کوئی بھی آتما اس کے جسم پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ لوٹنے لگا تو دروازے کی دہلیز پر ناگہانی طور پر گر گیا۔ گرتے ہی اس کی موت ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے۔ یاسر، فرحت نے پیار سے اس کے رخسار کو چھوا تو اس نے بے یقینی سے سب کی نظر کو ٹٹولا۔ ایک بار پھر وہ اپنے ساتھ آئے واقعے کو بھول چکا تھا۔ اسے سب کی نگاہوں میں اپنے لیے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اپنے برہنہ بازو پر کسی شے کا گمان ہوا۔ نظر دوڑائی تو وہاں ایک تعویذ بندھا ہوا پایا۔ بچپن سے آج تک اس نے کبھی کوئی تعویذ نہیں پہنا تھا۔ آج اسے کچھ عجیب سا لگا۔ اس کے گاؤن کو عامل کے کہنے پر سب سے پہلے اتارا گیا تھا۔ وہ اس وقت ایک ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس تھا۔ امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور اب سب ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ جانا نہیں ہے کیا؟ وہ واقعی سب کچھ بھول چکا تھا۔ اپنے بیٹے کو واپس پا کر فرحت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڑ آئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا۔ فرحت فرتے جذبات میں اس کی پیشانی، رخسار اور بالوں کو بوسہ دینے لگی، جبکہ وہ یکٹک انہیں دیکھتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا امی؟ آپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں اور جانا نہیں ہے کیا؟ پیشانی پر کچھ پل نمودار ہوئے تھے۔ اب تو چاہ کر بھی ہم اس گھر سے نہیں جا سکتے، مہناز نے کھوئے کوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس پر یاسر بری طرح سے چونکا تھا۔ تب اسے پوری حقیقت سے آشناس کر دیا گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے تیور تبدیل ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے جسم کی طرف دیکھا جس پر وہ رخ اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ اسے اپنی ہی خبر نہ تھی۔ کہانی سن لینے کے بعد اس نے عاصم کی طرف دیکھا جو ابھی تک سہما سہما نرگس کے پلو کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پیار سے عاصم کو چھوا۔ مجھے معاف کر دے میرے بچے، میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، مجھے معاف کر دے۔ یکدم اس نے عاصم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عاصم اب بھی سہما ہوا تھا۔ تب وہ اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اٹھا۔ چلے یہاں سے، میں بھی دیکھتا ہوں کون ہمیں روکتا ہے۔ اس نے عاصم کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف چل دیا۔ اس کے لہجے میں غیر معمولی سخت پن تھا۔ بمشکل اس نے 4 قدم ہی صدر دروازے کی طرف بڑھائے ہوں گے، وہاں ایک دھواں چھا گیا۔ اسی دھوئیں میں انہیں ایک شعلہ دکھائی دیا۔ سب کے قدم وحشت کے سبب منجمد ہو گئے۔ عاصم نے ایک جھٹکے سے یاسر سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور واپس نرگس سے چمٹ گیا۔ کون ہے وہاں؟ میں نے پوچھا، کون ہے وہاں؟ یاسر جھنجھلایا تھا۔ تبھی وہاں پر شہر بانو کا عکس دکھائی دیا جسے دیکھ کر سب بری طرح سے چونکے تھے سوائے یاسر کے۔ سب کو وہ ایک گناونی آتما نظر آ رہی تھی جس کے لمبے بال، سیاہ رنگت، سیاہ لباس، دہکتی ہوئی آنکھیں، کٹے ہوئے ہونٹ وحشت کا سما پیدا کر رہے تھے۔ سب ایک نظر دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کے قابل نہ رہے، جبکہ یاسر کے لیے وہ ابھی بھی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی جسے دیکھتے ہی چھونے کا دل چاہتا تھا۔ یاسر، پیچھے آؤ، تاجدین نے کہا تھا۔ تبھی وہ ہیلا ہوا میں کہیں غائب ہو گیا، مگر یاسر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب کو اس وقت ایک جھٹکا لگا تھا جب یاسر وہاں موجود کسی اجنبی مخلوق سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے دھوئیں کے، مگر یاسر ادھر ہی جاہو جلال کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ہم آپ کو چاہتے ہیں یاسر۔ شہر بانو کے جسم کو اب کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا مگر آواز تو ضرور سن سکتے تھے۔ سب کے دل بری طرح سے دہل گئے۔ ادھر ادھر ماہش کو تراشا مگر دھوئیں کے سوا کچھ بھی نہ نظر آیا۔ وہ اب فقط یاسر کو دکھائی دے رہی تھی، وہ بھی ایک خوبصورت دوشیزہ کے روپ میں۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں شہیر نہیں یاسر ہوں، اور کشف کا ہونے والا شوہر۔ اس نے اگلے ہی لمحے کشف کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں شہیر، آپ فقط ہمارے ہیں، ہم آپ کو کسی کا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت بھی قسمت نے ہمارے درمیان دوریاں ڈال دی اور موت کے بعد بھی، لیکن اب اور نہیں، ہم آپ کو لے کر ہی جائیں گے اپنے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر تعویذ کے حصار نے ایک زبردست چوٹ لگائی۔
شہیر اتار پھینکے اس کالے دھاگے کو جو آپ کو ہم سے جدا کر رہا ہے۔ اس کی دلدوز چیخ سب کی سماعت کو چیر رہی تھی۔ تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کچھ بھی نہیں، سمجھی تم؟ میں تمہارے سامنے یہاں سے جا کر دکھاؤں گا اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے شہر بانوں کو چیلنج کیا تھا، فوراً پلٹا اور کشف کا ہاتھ پکڑ کر واپس دہلیز کی طرف آیا۔ یہ کشف ہے جس کے ساتھ میں یہاں سے نکلتے ہی شادی کروں گا۔ میرا وجود فقط کشف کا ہے اور کسی کا بھی نہیں۔ میں کشف سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، سمجھی تم؟ وہ ہوا سے باتیں کرتا ہوا باہر جانے لگا۔ سب اس کے پیچھے پیچھے ہراساں باہر کی طرف جانے لگے تھے۔ تبھی شہر بانوں کے غصے میں انتہا کا اضافہ ہوا۔ نہیں شہیر، آپ فقط ہمارے ہیں، ہم کسی اور کو آپ کا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ کہتے ہی ایک زبردست ہوا کا جھونکا آیا، سب کے قدم لڑکھڑا گئے، آنکھوں میں مٹی کے ذرات اٹکنے لگے۔ یاسر اور کشف کا ساتھ بھی لڑکھڑانے لگا، مگر وہ مضبوطی سے کشف کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ لیکن تبھی ایک زبردست ہوا کا جھونکا آیا اور دونوں ایک دوسرے سے دور جاتے دکھائی دیے۔ یاسر، یہ کشف کی آواز تھی جو اب دور پڑے سے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کشف، یاسر چلایا تھا۔ رضیہ بیگم بھی اپنی بیٹی کو دور جاتا دیکھ کر آہوزاری کر رہی تھی۔ شہیر، ہم نے کہا تھا نا، آپ فقط ہمارے ہیں، ہمارے سوا کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اب جب تک آپ ہمارے نہیں ہوں گے ہم اس لڑکی کو قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔ میں کشف کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ کشف کو مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ ایک عجیب سی قوت اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھا تھا۔ سب اس کے جنون کو دیکھ کر حیران تھے۔ فرت فوراً آگے بڑھی۔ نہیں یاسر، اس آتما سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تمہاری دشمن ہے، تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نہیں امی، اس کے قبضے میں کشف ہے، میری ہونے والی بیوی۔ میں کشف کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا، مجھے کشف کے لیے اس سے ٹکرانا ہوگا۔ آپ فکر مت کریں حالہ، میں لاؤں گا آپ کی بیٹی کو شہر بانوں کے قبضے سے، میں واپس لاؤں گا کشف کو۔ اس نے رضیہ بیگم کو حوصلہ دیا۔ لیکن کیسے؟ جنید گویا ہوا۔ یہ سن کر ایک پل کے لیے یاسر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ تبھی وہاں پر رحمو بابا آ موجود ہوئے۔ شاید اس سلسلے میں ظہور صاحب آپ کی مدد کر سکے، وہ پاس ہی رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کی مدد سے انہوں نے ایسی کئی کیس حل کیے ہیں۔ یہ سن کر یاسر کو جیسے ہمت ملی تھی، اس نے فوراً اسبات میں سر ہلایا اور انہیں یہاں لانے کو کہا۔ 1 گھنٹے میں وہ اس حویلی میں موجود تھے۔ یاسر نے پورا واقعہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اپنے بیگ میں موجود ایک کتاب نکالی اور آنکھ پلٹے۔ وہاں غیر معروف زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اسے یاسر اور سب گھر والے پڑھنے سے قاصر تھے، مگر ظہور صاحب اسے بآسانی پڑھ بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ چند ساتوں میں انہوں نے 5 صفحات پڑھ ڈالے اور پھر یاسر کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، اس آتما کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ اس آتما نے برسوں تمہارا انتظار کیا ہے، یعنی اپنے شہیر کا انتظار۔ اب جب تم واپس اس حویلی میں لوٹ کر آئے ہو تو وہ تمہیں نہیں چھوڑ رہی، وہ تمہیں لیے بغیر نہیں جائے گی۔ ایسا اس لیے کہ تمہاری شکل ہو بہو شہیر سے ملتی ہے، شاید اس لیے وہ غلط گمان کر بیٹھی کہ تم شہیر ہو اور اس کے لیے واپس آئے ہو۔ ظہور صاحب بات سن کر سب چونکے تھے، مگر بہرحال وہ سب کچھ سچ کہہ رہے تھے۔ لیکن میں کیسے روک سکتا ہوں؟ کیسے کشف کو اس روح کے قبضے سے آزاد کروا سکتا ہوں؟ یاسر نے پرتجسس انداز میں پوچھا تھا۔ باقی سب گھر والے بھی وہاں موجود تھے سوائے عاصم، حیا اور مہناز کے۔ بچوں کو تو ان باتوں سے دور رکھنے کے لیے مہناز انہیں کمرے میں لے گئی۔ تمہیں اس کی طاقت کے ماحص کو ڈھونڈ کر ختم کرنا ہوگا۔ ہر روح کی طاقت کا ایک ماحص ہوتا ہے جسے وہ سب سے چھپاتی ہے، لیکن کیسے؟ اور شہر بانوں کی طاقت کا ماحص کیسے ڈھونڈوں اور کہاں سے؟ یاسر کے پوچھنے پر ظہور صاحب نے کتاب میں سے کچھ ڈھونڈا اور پھر دوبارہ گویا ہوئے۔ دراصل یہ آتما کسی شہزادی کی ہے اور ایسی آتمائیں اپنی طاقتیں کسی جاندار میں قید رکھتی ہیں، اور جہاں تک میرے علم میں ہے اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہوگا۔ اس کی طاقتیں شاید 3 تتلیوں میں قید ہے، وہ تتلیاں جن کے پروں میں کانٹے ہیں۔ تمہیں انہی کانٹوں کو تتلیوں کے پروں سے نکالنا ہوگا، تب جا کر ہی تم اس شہر بانوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو سکو گے۔ اور یاد رہے تمہیں یہ سب کام کل شب سے پہلے کرنا ہوگا، کیونکہ کل چاند کی 14 تاریخ ہے۔ اس طرح کی روحوں کی طاقتیں چاند کی روشنی میں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر شہیر کی موت بھی تو چاند کی 14 تاریخ کو ہوئی تھی، اس لیے وہ چاند کی 14 تاریخ کو ہی اپنے شہیر کو واپس لے جانے دوبارہ آئے گی۔ یہ سن کر سب کی سانسیں تھم چکی تھی۔ سب سے اہم بات، ان تتلیوں کو فقط شہیر دیکھ سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں۔
ظہور صاحب کی یہ بات سن کر سب چونک پڑے۔ یاسر، اگر تم نے اس شہربانوں کا خاتمہ کرنا ہے تو تمہیں شہیر بننا ہوگا، وہ گاؤن دوبارہ پہننا ہوگا۔ یہ سن کر سب بری طرح سے چونکے تھے۔ ایک پل کے لیے یاسر کی سانسیں بھی تھم چکی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ ظہور صاحب کے کہنے پر وہ یہ قدم اٹھانے کو تیار تھا۔ اسے تو کسی بھی قیمت پر کشف کو آزاد کروانا تھا، جو نہ جانے اس وقت کس حالت میں تھی۔ شہر بانوں نے اس کے ساتھ نہ جانے کیا 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 ہوگا۔ یاسر، ایسا مت کرو خدا کے لیے۔ فرحت تاجدین کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو دوبارہ گاؤن پہن کر وہ شہیر بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر وہ تو جیسے پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے آنن فانن وہ گاؤن پہنا۔ ایک تیز روشنی اس کے جسم سے پھوٹی، جس سے سب کی آنکھیں چندیا گئی۔ ایک پل کے لیے کوئی کچھ دیکھ نہ سکا، یہاں تک کہ یاسر بھی۔ جب روشنی دیکھنے کے قابل ہوئی تو سب کی اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے رہ گئی۔ آنکھیں یکٹک اس حویلی کو تک رہی تھی۔ کیا یہ وہی حویلی تھی جس میں کچھ دیر پہلے تھے؟ نہیں، وہ اسے پہچان بھی سکتے تھے۔ وہ 2000 پہلے کی حویلی میں کھڑے تھے۔ وہی شان و شوکت، وہی جلال اس حویلی کا لوٹ آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے حویلی کو زبردست سحر نے جھکڑ لیا ہو۔ انہوں نے اگلی نظر یاسر پر دہرائی، جو مہاراجاؤں کے لباس میں ملبوس تھا۔ گاؤن کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہی لباس جو اکثر شہیر زیبتن کرتے تھے ان کے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ ہم نے نہ کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ہم اپنی کشف کو اس شہر بانوں سے آزاد کروا کے ہی دم لیں گے۔ اس کے بات کرنے کا لہجہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ سب اس کے لہجے پر سکتے میں آ گئے۔ تب اس کی نظر ایک کرتی تتلی پر گئی، جو اس کی ناک کو چھوتی ہوئی ایک سٹور روم کی طرف چل دی۔ شہیر نے آنن فانن اس کا پیچھا کیا۔ فرحت نے روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ سٹور میں داخل ہوتے ہی دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ سب باہر کھڑے تھے۔ یکدم اس حویلی نے دوبارہ پلٹا کھایا اور وہ دوبارہ اس حویلی میں تھے جہاں وہ یاسر کی شادی کرنے آئے تھے۔ فرحت نے حسرت کے ساتھ سٹور روم کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس دروازے کو سردیوں سے کھولا نہ گیا ہو۔ سٹور روم میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک عالیشان باغ میں دیکھا تھا۔ اتنا حسین باغ اس کی آنکھوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ رنگ برنگے پھولوں سے مہکتا باغیچہ، بینی بینی خوشبو سے مہکتی فضا، آنکھوں کو للچاتی پھولوں کی پنکھڑیاں، وہ اس کے سحر میں جھکڑ چکا تھا۔ کتنا حسین باغ ہے۔ وہ ادھر ادھر اس تتلی کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ تتلی جیسے کہیں غائب ہو چکی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک پھول پر پڑی جہاں ایک تتلی رس چوس رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پرو میں ایک کانٹا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کانٹے کو تتلی کے پرو سے نکال دیا۔ یہ کانٹا نکالنے کی دیر تھی وہ باغیچہ زوال کا شکار ہو گیا۔ درختوں سے پھل یکے بعد دیگرے گرنے لگے، پھول ٹہنیوں پر ہی مرجھا گئے، ہری ہری گھاس آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئی، ہموار زمین کٹاؤ کا شکار ہوتی گئی۔ یہ دیکھ کر یاسر بری طرح سے چونکا تھا۔ اس نے پلٹنا چاہا تو واپسی کے راستوں کو بند پایا۔ سامنے دیکھا تو ایک گہرا کٹاؤ اسی کی طرف بڑھنے لگا۔ زمین دونوں پاؤں کے درمیان سے چاک ہو رہی تھی۔ پاؤں مخالف سمت حرکت کرنے لگے۔ اسے یہ اپنا آخری وقت محسوس ہوا اور وہ اس کھائی میں جا گرا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ کتنی ساتوں تک نیچے گرتا رہا اسے کچھ علم تھا، بس وہ یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کی گہری آسمان و زمین کی طرف سے مسافت نہیں کر رہی۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا جیسے ہی وہ زمین سے ٹکرائے گا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نہیں شہیر، آپ اپنی آنکھیں مند بند کیجیے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو اس کے جال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک مسیحا اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا مگر غشی کے عالم میں وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ اپنے مسیحا کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی ایک گز کے فاصلے پر اسے ایک اڑتی ہوئی تتلی دکھائی دی جس کے پرو میں بھی وہی کانٹا تھا۔ اس نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کانٹے کو نکالے، مرتے مرتے دوسری طاقت تو کم ہو جائے اس شہر بانوں کی، مگر وہ ایسا کر نہ سکا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ تتلی مزید آگے چلی گئی۔ وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی دور جاتی دکھائی دی۔ آپ مجھے پکڑنے کی کوشش مت کریں شہیر، آپ مجھے کبھی بھی نہیں چھو سکتے، اب ٹھہریے۔ آواز میں ایک عجیب مٹھاس تھی۔ تبھی وہ تتلی اڑ کر یاسر کے نیچے ہولی اور اپنے پروں سے ایک ہوا کا جھونکا وجود میں لائی۔ جھونکا اتنا آرام دہ اور پرسکون تھا کہ یاسر اس پر ایسے بیٹھا جیسے کوئی تخت پر گڈی نشین ہوتا ہے۔ جلدی وہ زمین پر تھا۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد بھی اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ میرا بیٹا،
یاسر نے گردن اٹھا کر دیکھا تو دوبارہ اپنے آپ کو حویلی میں پایا۔ فرحت نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ امی، ابھی 2 تتلیاں مزید آزاد کرنی ہیں ہمیں، وہ شہیر کے لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ تبھی اسے ایک بار پھر وہی تتلی دکھائی دی جس نے اس کی مدد کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پکڑنا چاہا تو وہ تتلی خود بخود پیچھے سڑکتی گئی۔ اس کے پنکھ ساتھ تھے مگر ایک انجان طاقت اسے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ سب گھر والے پریشان یاسر کی حرکت دیکھ رہے تھے۔ وہ ہوا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کوئی بھی تتلی کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ یاسر، یہ کیا کر رہے ہو؟ جنید نے کہا۔ ہم اس تتلی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہاں ہے تتلی؟ نرگس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہیں آپ کے سامنے۔ وہ تتلی اس وقت نرگس کی پیشانی پر آ بیٹھی تھی مگر نظر آنے سے قاصر تھی۔ تبھی نرگس کو اپنی پیشانی پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ پیشانی پر پھیرا تو تتلی دور جا گری اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بھابھی، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ کہاں گئی تتلی؟ یاسر نے روکھے انداز میں کہا۔ کون سی تتلی؟ میں نے تو بس اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تھا۔ نرگس نے صفائی پیش کی مگر یاسر کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ تتلی غائب ہو چکی تھی۔ اس نے کافی ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ رات کافی ہو چکی تھی، سب سونے کے لیے چلے گئے مگر وہ اس تتلی کو مسلسل ڈھونڈتا رہا، کبھی کچن میں تو کبھی ہال میں۔ حویلی سے باہر وہ قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے 1-2 بار حویلی سے باہر قدم رکھنے کی کوشش کی تو ایک ہوا کا جھونکا اسے واپس حویلی میں پھینک دیتا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ شہر والوں نے حویلی کے گرد حصار باندھ دیا ہے اور وہ اس حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ بات مزید تشویش میں مبتلا کر رہی تھی اور اس تتلی کا ملنا اور بھی ضروری ہو چکا تھا۔